آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم اور سنجیدہ موضوع معاشی پسماندگی اور سماجی عدم مساوات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جو نہ صرف ترقی پذیر ممالک بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اس وقت ممکن ہوتی ہے جب اس کے تمام افراد کو ترقی کے برابر مواقع میسر ہوں، لیکن جب معاشرے میں معاشی پسماندگی اور عدم مساوات بڑھ جائے تو ترقی کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ معاشی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک کی معیشت مضبوط ہو، صنعتیں ترقی کریں، روزگار کے مواقع بڑھیں، تعلیم اور صحت کی سہولیات بہتر ہوں اور لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو۔ جب ایک ملک معاشی طور پر ترقی کرتا ہے تو وہاں کے شہری بہتر زندگی گزارتے ہیں، غربت کم ہوتی ہے اور معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دنیا کے بہت سے ممالک آج بھی معاشی پسماندگی کا شکار ہیں۔ معاشی پسماندگی سے مراد یہ ہے کہ کسی ملک میں صنعتیں کم ہوں، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال محدود ہو، روزگار کے مواقع کم ہوں اور بنیادی سہولیات جیسے سڑکیں، بجلی، پانی، تعلیم اور صحت کی خدمات ہر فرد تک نہ پہنچ سکیں۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کی آمدنی کم رہتی ہے اور غربت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ معاشی پسماندگی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم وجہ تعلیم کی کمی ہے۔ تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کو معیاری تعلیم حاصل نہ ہو تو وہ جدید دور کے مطابق ہنر حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کے نتیجے میں انہیں بہتر ملازمتیں نہیں ملتی اور ان کی آمدنی کم رہتی ہے۔ اسی طرح ٹیکنالوجی اور صنعتوں کی کمی بھی معاشی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جدید مشینری، تحقیق اور سائنسی ترقی کے ذریعے پیداوار میں اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن پسماندہ ممالک میں اکثر پرانے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے معیشت تیزی سے ترقی نہیں کر پاتی۔ ایک اور اہم مسئلہ کمزور حکومتی نظام اور بدعنوانی ہے۔ جب حکومتیں وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتیں یا بدعنوانی عام ہو جاتی ہے تو ترقیاتی منصوبے متاثر ہوتے ہیں اور عوام تک ان کے فوائد نہیں پہنچ پاتے۔ اس کے علاوہ آبادی میں تیزی سے اضافہ بھی معاشی پسماندگی کا سبب بن سکتا ہے۔ جب آبادی تیزی سے بڑھتی ہے اور وسائل محدود ہوتے ہیں تو حکومت کے لیے تمام لوگوں کو روزگار، تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ معاشی پسماندگی کا ایک بڑا نتیجہ سماجی عدم مساوات ہے۔ سماجی عدم مساوات کا مطلب ہے کہ معاشرے میں دولت، وسائل اور مواقع سب لوگوں کو برابر حاصل نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں جبکہ بہت سے لوگ غربت اور محرومی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم اکثر شہروں میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بڑے بڑے شاپنگ مال، بلند و بالا عمارتیں اور عالی شان گھر موجود ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچی آبادیاں اور غریب بستیاں بھی ہوتی ہیں جہاں لوگ بنیادی ضروریات کے لیے بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی عدم مساوات واضح نظر آتی ہے۔ کچھ بچوں کو بہترین اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ بہت سے بچے غربت کی وجہ سے اسکول بھی نہیں جا پاتے۔ بعض بچوں کو اپنی تعلیم چھوڑ کر کم عمری میں کام کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کی مدد کر سکیں۔ اسی طرح صحت کے میدان میں بھی فرق نظر آتا ہے۔ امیر افراد مہنگے اور جدید ہسپتالوں میں بہترین علاج حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ غریب افراد کو بنیادی علاج کی سہولت بھی مشکل سے ملتی ہے۔ سماجی عدم مساوات معاشرے میں کئی سنگین مسائل پیدا کرتی ہے۔ ان میں غربت، بے روزگاری، جرائم میں اضافہ، ناامیدی اور سماجی بے چینی شامل ہیں۔ جب لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ترقی کے برابر مواقع نہیں مل رہے تو معاشرے میں ناانصافی اور مایوسی بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان مسائل کا حل ممکن ہے۔ سب سے اہم حل تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اگر ہر بچے کو معیاری تعلیم فراہم کی جائے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کر سکتا ہے اور معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ صنعتوں کو فروغ دے، سرمایہ کاری بڑھائے اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنائے تاکہ روزگار کے زیادہ مواقع پیدا ہوں اور معیشت مضبوط ہو۔ مزید یہ کہ حکومت کو انصاف اور مساوات پر مبنی پالیسیاں بنانی چاہیے تاکہ معاشرے کے ہر فرد کو ترقی کے برابر مواقع حاصل ہوں۔ غریب طبقات کے لیے تعلیمی وظائف، صحت کی سہولیات اور روزگار کے پروگرام شروع کیے جانے چاہئیں۔
معاشرے کے خوشحال افراد کو بھی چاہیے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جب معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو معاشرے میں بھائی چارہ اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ معاشی پسماندگی اور سماجی عدم مساوات یقیناً بڑے چیلنجز ہیں، لیکن اگر ہم تعلیم، محنت، دیانتداری اور انصاف کو فروغ دیں تو ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جہاں ہر فرد کو ترقی کے برابر مواقع حاصل ہوں۔ آئیں ہم سب مل کر ایک ایسے معاشرے کے قیام کے لیے کوشش کریں جہاں غربت کم ہو، انصاف قائم ہو اور ہر انسان عزت اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ بہت شکریہ۔